خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا جواب جمع کرا دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ غیر ارادی طور پر نکلے الفاظ پر انہیں افسوس ہے، خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اسی پر بات کریں گے، سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے کچھ ان کو افسوس تھا، اس پر بھی انہوں نے جواب دیا اور آج ایک اور جواب جمع کرایا گیا جس میں تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے آج؟ یہ دیکھیں، عمران خان کی جانب سے جو نیا جواب جمع کروایا گیا ہے وہ پہلے سے ذرا زیادہ تفصیلی ہے اور اس پر عدالتی سوالات جو تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ کیسے سپریم کورٹ میں جن کیسز میں توہین عدالت پر سزا ہوئی ہے اس سے یہ کیس مختلف ہے۔ عمران خان کی جانب سے اپنے الفاظ پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں اپنے الفاظ پر خاتون جج سے بھی پچھتاوے کا اظہار کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس جواب میں اگرچہ انہوں نے ڈائریکٹلی تو معافی نہیں مانگی لیکن انہوں نے اسلامی اصولوں کا ذکر ضرور کیا اور یہ کہا ہے کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ اسلامی اصول جو ہیں معافی کے عفو و درگزر کے ان کو تسلیم کرتی ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کیس میں بھی وہ اصول جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اب ان کی وضاحت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نوٹس کو واپس لے۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو دانیال عزیز ہلال چودھری کیس تھے اس کیس میں انہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس پر انہوں نے بیان بازی کی تھی اور کبھی اس پر پھر افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں سزا ہوئی تھی، جبکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التواء خیر میں مصروف شیڈیول کی وجہ سے یہ نہیں جان پایا تھا اور میں صرف یہ سمجھتا تھا کہ اب ان کا جو ریمانڈ ہے شہباز گل کا وہ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے۔ میری کسی بھی طور پر یہ نیت نہیں تھی کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا ماتحت عدالتوں کی جو ہے وہ توہین کروں اور ایسی کسی بھی مہم کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے اپنے جواب میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ خاتون ججز کی زیادہ سے زیادہ بھرتی پر یقین رکھتے ہیں اور خواتین کے حقوق کے بھی علم بردار ہیں۔ یہ ایک تفصیلی جواب ہے جو آج عمران خان کی جانب سے اب نیا جمع کروا دیا گیا ہے۔ اس کیس پر اب باضابطہ سماعت کل ہوگی، تاہم عمران خان نے اپنے الفاظ پر ایک بار پھر جو ہے جواب جمع کرا دیا گیا ہے، کل اس حوالے سے اہم سماعت ہوگی۔ سہیل رشید، کافی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں بتایا، اسی پر تجزیہ بھی لے لیتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب اور خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ندیم ملک صاحب، کیا عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ خاتون جج کے بارے میں ان کے جملے نامناسب تھے اور کیا ان کی جانب سے یہ تسلیم کرنا جرم کا اعتراف نہیں؟ دیکھیے کہ یہ تو انہوں نے اعتراف کر لیا، اسی کے بعد انہوں نے عامر خان صاحب پہلے کیس میں ان کو سپریم کورٹ میں اسی طریقے سے معافی دلوا چکے ہیں۔ عامر خان صاحب بڑے وکیل ہیں، ان کا وزن بھی ہے، تو وہ جب دفاع کا چناؤ کرتے ہیں تو ایسے چناؤ کرتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے اور بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر جوڑتا ہوں، اظہار ندامت کرتا ہوں اور غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ عام طور پر یہ الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے جب آپ توہین عدالت کے کیس میں معافی مانگتے ہیں، لیکن پہلا کیس جو آئی تھنک انور ظہیر جمالی صاحب سپریم کورٹ میں جب یہ کیس ان کے سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی ریگریٹس کے الفاظ میرے خیال میں استعمال کیے گئے تھے۔ تو آج بھی انہوں نے دو الفاظ جو چنے ہیں وہ ریگریٹس اور ریمورس، دو جگہوں پہ دو مختلف الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا۔ لیکن ٹھیک ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کو اس طریقے سے گھر نہیں بھیجنا چاہیے، اظہار ندامت کے بعد اس کو معافی مل جانی چاہیے۔ عدالت کو ان کی انٹینٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے وکیل صاحب سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ شرمسار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں یا نہیں۔ کہہ تو دیا انہوں نے، الفاظ کا چناؤ انہوں نے حامد خان صاحب نے جو کیا ہے اس کی ہم سے پوچھیں کہ دوبارہ ایسا کریں گے کیونکہ یہ ان کی 2014 سے ایک کافی روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ کوئی آئی ڈی کوئی پرائم منسٹر اور اب ہو گیا، اس سے آگے وہ نکلنا چاہیے انہیں۔ اس طریقے کا مخاطب دوسرے کو کرنے کا درست نہیں ہے، کسی بھی معاشرے میں درست نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں ہے، لیکن بینگ اے فارمر پرائم منسٹر اور ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی ان کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرے۔ لیکن ان کا یہ طرز سیاست جو ہے یہ ہر ایک معاشرے کے طبقے اور ہر ادارے کے لیے تقریباً اسی طریقے سے ایک دوسرے کو للکارتے ہیں۔ ابھی جو 2 روز پہلے کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جنرل کو بھی ایسے کہہ دیا ہے کہ جنرل وہ ہونا چاہیے جو محب وطن ہو، تو ان کا ایک اپنا ہی معیار ہے اور اسی طریقے سے وہ چیزوں کو بولتے بھی ہیں اور میرے خیال میں اس پہ کافی اصلاح کی ضرورت ہے، انہیں سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ جب وہ ان عام ایشوز کے اوپر بات کریں تو ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا لپا تلا ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور تو چھکا مارنا ہے، بلکہ ایک آپ کو اس کے اندر سوچ، گہری سوچ اور ایک ویژن نظر آنا چاہیے جو عام طور پر ان میں بڑھت تو نظر آتی ہے، اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔
ٹھیک بالکل، یعنی بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو. ساتھ رہے گا ہمارے خالد صاحب. جس طرح سے بھی ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ندامت تو ان کی جانب سے نظر آ رہی ہے, وہ پشیمان بھی ہیں اپنے ان الفاظ پر, لیکن واضح الفاظ میں عمران خان نے معذرت تو ابھی بھی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس جواب سے مطمئن ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر معافی نامہ بھجوایا جائے تو یہ معاملہ ریپ اپ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, اس میں انہوں نے ایک بڑا سٹرانگ حوالہ جو ہے وہ 2014 میں جو انہی کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوا تھا, اور جس کا حوالہ ندیم ملک صاحب ابھی دے رہے تھے, انور زیب جمالی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وہ کیس نمٹایا تھا, اس کے الفاظ ہی انہوں نے استعمال کیے, اور جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو غیر مشروط معافی ہے وہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہوتی, اور عدالت کو اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ایک تو انہوں نے اس دلیل کو لیا ہے, اور دوسرا ان جو ان 3 کیسز کا بلکہ حوالہ دیا تھا پہلے آرڈر میں ہائی کورٹ, لال چودھری اور دانیال عزیز کا کیس ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تو کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے بیانات پہ ڈٹے رہے, جبکہ میں بیانات پہ ڈٹا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے کسی پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ پچھتاوے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو معزز جج صاحبہ ہیں ان سے بھی جو ہے اظہار ندامت کرنے کی بات کی ہے. ایک طرح سے یہ پیشکش ہے, ممکن ہے عدالت یہ کہے کہ آپ پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد کریں, اور باضابطہ طور پہ ان کو بھی جو ہے وہ لکھیں اس حوالے سے زیبا چودھری صاحبہ کو کہ جو ریمارکس ہیں ان پہ وہ پشیمان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سہارا دیا ہے جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کیس تھا, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ ایک پینڈنگ کیس کے حوالے سے تھا, میں اس بات سے بے خبر تھا, میں سمجھا تھا کہ فزیکل ریمانڈ ہو جانے کے بعد یا یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا گیا ہے, اور یہ سب جوڈس میٹر نہیں تھا جس پہ میں نے اظہار خیال کیا. تو کچھ چیزوں کا انہوں نے دفاع ایسا دیا ہے کہ جس میں عدالتوں کے پرانے فیصلے جو ہیں ان کو کوٹ کر کے انہوں نے اپنے لیے اس بات کی گنجائش پیدا کی ہے کہ وہ جو ٹپیکل الفاظ ہیں, غیر مشروط معافی مانگنا, اظہار ندامت, اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کی بات جو ہے وہ تو انہوں نے اس میں کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ بہت محتاط رہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کے جملے استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی عدالت کو کرا رہے ہیں. یہ پورشن تو انہوں نے کیا, اور لیکن وہ جو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑے جانے کی بات ہے وہ الفاظ انہوں نے نہیں لکھے, اور اس میں ان کو سہارا وہ جو 2014 کا کیس ہے اسی سے ملتا ہے, اور اس کا انہوں نے باضابطہ طور پہ اس میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے. تو توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ کل وہ اس معاملے میں جب دوبارہ پیش ہو گئے. ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو 2014 کا فیصلہ تھا اس میں عدالت نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا کہ عمران خان جو کہ اس وقت توہین عدالت کے ملزم تھے وہ 2 مرتبہ عدالت کے بلانے پہ عدالت میں پیش ہوئے, تو عدالت پہ جو حاضری ہے اس کو بھی ایک طرح سے اوبیڈینس سمجھا جاتا ہے, عدالت کو رسپیکٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اہم سماعت ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. ندیم ملک صاحب, عمران خان کو اس معاملے میں اگر چھوٹ ملتی ہے تو کل کو کوئی بھی توہین آمیز, دھمکی آمیز تقاریر کرتے عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عدالتوں کو دباؤ میں تو نہیں لانا چاہیے, لیکن اس طریقے سے نااہلی بھی نہیں ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اس سے رائے مختلف رکھتا ہوں, کیونکہ میں نے ماضی کے جو کیسز دیکھے تھے جس میں یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے کیونکہ وہ ایک خاتون تھے. طلال چودھری کی جس تقریر کے اوپر نااہلی ہوئی تھی ان کے الفاظ کا چناؤ یہ تھا کہ وہ بت ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پی سی او کے بت بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے لیے 5 سال کے لیے نااہل ہو گیا تھا. عام طور پر پولیٹیکل ورکر اس طرح کی لینگویج بولتے ہیں, وہاں زیادہ نرمی چاہیے ہوتی ہے. صرف جو فرق ہے عمران خان اور طلال چودھری کے کیس میں جو مجھے لگتا ہے, عمران خان کے اوپر ذمہ داری طلال چودھری کی نسبت بہت زیادہ ہے. نہ طلال چودھری کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, نہ طلال چودھری فارمر پرائم منسٹر یا کرنٹ پرائم منسٹر تھا جس وقت وہ نائل ہوا. وہ ایم این اے تھا, اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کا پاکستان میں عام طور پر رول یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم کے لیے واہ واہ کرتے ہوئے دمال ڈالتے رہے. ساروں سے یہی توقع کرتے ہیں پارٹی کے سربراہ. عمران خان بھی اپنے ایم این ایز ایم پی ایز سے یہی توقع رکھتے تھے, اور نون لیگ والے بھی توقع رکھتے تھے. لیکن عمران کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ باقیوں سے زیادہ ہے, تو انہیں اظہار ندامت کرنا چاہیے عدالت کے سامنے, اور پھر ان کی معافی ہو جانی چاہیے. میں نہیں چاہتا کسی پرائم منسٹر یا کسی بڑے لیڈر کی 5 سال یا 10 سال کی نااہلی صرف اس بنا میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ندیم ملک صاحب اور خالد عظیم صاحب اس معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, دونوں کا بہت شکریہ.
اور اب आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 साल पहले पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल रेफरेंस में तहवील में लिया गया था, लेकिन अब तक रेफरेंस दायर ही नहीं हो सका है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद है। अरशद अली, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो मरियम नवाज की जानब से मुस्तरक दरख्वास्त पासपोर्ट वापस लेने की जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर जो अदालती तहवील में पासपोर्ट है उसको 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं और चौधरी शुगर मिल केस के अंदर जमानत पर जो जमानत मिली थी वो भी मेरिट पर मिली थी। ताहम ताहाल नैब की जानब से अभी तक इसका रेफरेंस जो है वो फाइल नहीं हो सका और 4 साल का अरसा हो चुका है। ट्रायल कोर्ट में इसका जो रेफरेंस है वो अभी तक नहीं आया, लिहाजा फंडामेंटल राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। दरख्वास्त गुजार मरियम को जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनको अदालत डायरेक्शन जारी करे जो उनका अदालती तहवील में पासपोर्ट है वो वापस किया जाए। जी ठीक है अरशद अली, साथ ही रहिएगा। एक और खबर है, उसकी तफसीलात भी आपसे ले लेते हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया है। इस हवाले से भी बता दें। जी बिल्कुल, है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ नैब की जानब से रमजान शुगर मिल का जो रेफरेंस था वो नैब लाहौर को वापस अरसाल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने जो है वो इस रेफरेंस का पर जो है वो फैसला सुनाया है। अदालत ने नए तरमीमी नैब एक्ट के तहत जो है वो ये रेफरेंस दोबारा नैब लाहौर को अरसाल किया है और इसके साथ साथ अदालत ने ये कहा है कि ये जो रमजान शुगर मिल रेफरेंस है ये अदालती दायरा अख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत के लिहाजा नैब लाहौर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी अतातारक का कहना है कि चोरी बचाने के लिए इमरान खान रियासत और फौज मुखालिफ बयानियाँ अपना रहे हैं। अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से तहरीक इंसाफ के जलसों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है। दावा किया कि पंजाब में सैलाब से मुतासिर अजला में परवेज इलाही सरकार कहीं नजर नहीं आती। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा छोड़ दिया। किस मुंह से पाक फौज के खिलाफ बयान दिया है या टॉप ब्रास के खिलाफ बयान दिया है और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान दुश्मनी है, रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान नियाज़ी अमल पैरा है। इसकी सिर्फ एक वजह है, अपनी चोरी को बचाना। पाक फौज के खिलाफ बयानिया दिया जा रहा है, यही वजह है कि इनके जलसों में अवाम ने जाना छोड़ दिया है। पेशावर में फ्लॉप जलसा हुआ, यहूदियों ने और भारतीयों ने जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाज़ी साहब को भिजवाए हैं इसीलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। सर कहता हूँ कि डब्बू एक ही अब्बू, ये रोज अपना वालिद बदलते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान की नैया जो तकरीबन डूब चुकी है उसको मुकम्मल तौर पे डबो दिया जाए। पंजाब की धरती जहाँ पर सैलाब सिर्फ 2 अजला में आया है, पंजाब हुकूमत वहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। पंजाब के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। अवाम की मदद के लिए पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं। अहम खबर आ रही है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशावर FIA में पेशी हुई है। PTI रहनुमा से 26 सवालात के जवाबात मांगे गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आखिरकार साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है आज 5वें नोटिस के बाद जो है FIA के सामने जो है पेश हो गए हैं। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने जो है 1 घंटे तक असद कैसर से पूछगछ की है, जबकि उसके बाद जो है उनको 26 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी जो है थमा दिया गया है और उसका जवाब उनसे तलब किया गया है। सवालनामे में असद कैसर से ज़राए आमदन के साथ साथ तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसील तलब की गई है और इलेक्शन कमीशन के फैसले में जो दो अकाउंट जो है असद कैसर की तरफ खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए थे उन अकाउंट की तफसीलात भी तलब की गई है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अकाउंट को जो है मानने से मुस्तरद किया था कि आप इन अकाउंट्स को मानते हैं और इन अकाउंट में जो है फौरन से कोई पैसे या ज़राए तफसीलात जो है वो अगर आई हैं तो उनकी तफसीलात भी जो है जमा करवाई जाए। इसके साथ साथ FIA ने जो है असद कैसर से गोशवारों के मुतालिक भी जो है तमाम तफसीलात जो है वो तलब कर। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, अपडेट किया आपने। कोयटा के सिटी नाले में सुबह सवेरे CTD और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। इस मौके पर फायरिंग की शदीद तबादले में 8 मुबैना मनशियात फरोश हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। इस ऑपरेशन में भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया है।
آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈرگ مافیا کے ٹھکانوں کو آگ لگا دی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد عاطف اپنی رپورٹ میں. کوئٹہ کے سٹی نالے میں منشیات فروشوں کے خلاف سی ٹی ڈی اور پولیس کا بڑا آپریشن. پولیس کے مطابق آپریشن صبح 5 بجے سے 8 بجے تک جاری رہا. اس دوران فورسز اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا. 8 منشیات فروش مارے گئے اور 2 زخمی ہوئے. آپریشن میں منشیات فروشوں کے تمام ٹھکانوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سٹی نالے میں بڑے پیمانے پر منشیات فروشی اور اس کے استعمال کے سبب کارروائی ناگزیر ہو چکی تھی. ہلاک اور زخمی منشیات فروشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ضابطے کی کارروائی جاری ہے. زخمی منشیات فروشوں سے تفتیش میں اہم انکشافات کی توقع ہے. کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما، کوئٹہ. اور اسی پر مزید اپڈیٹس لے لیتے ہیں. محمد عاطف ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عاطف بتائیے گا کیا کامیابی حاصل کی ہے پولیس نے اس آپریشن میں؟ آج صبح جو ہے سی ٹی ڈی اور جو پولیس ہے اس نے یہاں نالے میں مشترکہ آپریشن کیا ہے. بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات جس میں چرس، ہیروئن، آئس وغیرہ جو ہے یہ برآمد کی گئی ہیں. کروڑوں روپے کی یہ منشیات فروشی کا کاروبار یہاں پر ہوتا تھا. جو مزید تحقیقات اس وقت جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس آپریشن میں ایک گینگ ہے جو مارا گیا ہے. یہ پورا ایک گینگ تھا جس کا سربراہ تھا آصف عرف صفو، جس کے اوپر قتل اور اقدام قتل اور اسی طرح منشیات کے حوالے سے تقریباً 18 مقدمات تھے. آصف اور صفو جو ہے وہ اس آپریشن میں مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو مارے جانے والے ملزمان تھے وہ اس گینگ کے جو کارندے تھے. یہ لوگ کروڑوں روپے کا یہاں پہ کاروبار کرتے تھے. تاہم آج آپریشن ہوا اور اس آپریشن میں جو ہے یہ تمام ملزمان جو ہے مارے گئے ہیں اور مزید تحقیقات بھی جاری ہیں. جی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے تباہ حال سگو پل کا دورہ کیا. حکام نے سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی کاموں پر بریفنگ دی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے 4 سال تک وسائل برباد کیے. سوات میں غیر قانونی طور پر دریا کے بیچوں بیچ ہوٹلز بنائے گئے. موجودہ حکومت نے سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کا عزم کر رکھا ہے. کہ پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی. لور کوہستان میں نقصان پہنچا. وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے، بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی. اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے. صوبائی حکومت، وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ ملک میں سیلاب کے باعث مزید 18 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، 17 زخمی ہوئے ہیں. مجموعی اموات کی تعداد 1343 تک جا پہنچی ہے. این ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے اب تک 12,720 افراد زخمی ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5,356 گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. مجموعی طور پر 5,60,789 گھر مکمل تباہ، جبکہ 11,32,572 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. ایک روز کے دوران پنجاب میں 766 اور سندھ میں مزید 78 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئی ہیں. ملک بھر میں 6,579 کلومیٹر سڑکوں اور 7,51,145 مویشیوں کو نقصان پہنچ چکا ہے. سیلابی ریلے سے سندھ میں ہر جانب تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں. سانگھڑ میں لوگ محصور ہو گئے ہیں، جبکہ 60% دادو بھی ڈوب چکا ہے. سیلاب متاثرین میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں.
हुकूमती नाअहली और गफलत से सैलाब मुतासरीन के कैंप्स में अलमिए जन्म लेने लगे। हजारों मुतासरीन खैमे न मिलने की वजह से मजबूरन सड़क किनारे रह रहे हैं। मेहड़ में हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो से लोग मर रहे हैं। 2 रोज में बाप बेटी समेत 4 अफराद जान से जा चुके हैं। हम मेहड़ में जिस मकाम पर मौजूद हैं, यहाँ पर सड़क की दोनों जानिब लोग असखुद टेंट न मिलने की वजह से अपने तौर पर यहाँ पर आबाद हुए हैं। दादू की 3 तहसीलों का 60% से ज्यादा इलाका पानी में डूबा हुआ है, जिसके बायस लाखों अफराद की नक्लो हरकत का वाहिद जरिया कश्ती रह गया है। निजी कश्ती वाले मनपसंद किराया वसूल कर रहे हैं। कोई पूछता भी नहीं है। हमें पानी के लिए इतना परेशानी है, पीने के पानी के लिए हम तरस रहे हैं, कोई हमारी मदद करने वाला। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त यहाँ पे पीने के पानी भरने के लिए जा रहे हैं। कोई किश्ती भी नहीं है, कोई फोन भी नहीं उठाता है। सांगड़ में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। शहर में पीने के साफ पानी की भी किल्लत है। सक्खर में 18 रोज बाद भी बरसाती पानी ना निकाला जा सका। लाखों शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जिला मटियारी की 90% आबादी सैलाबी रेले से मुतासिर है। शहरों में कई फीट पानी जमा है। देही इलाकों में फसलें मुतासिर हैं। 4 लाख मुतासिरीन के लिए सिर्फ 70 रिलीफ कैंप्स हैं, जहां सहूलियात का फुकदान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।